نمازوں میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، جو سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی ہے تو وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تکبیریں ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ہو یا اللہ اکبر ہو وغیرہ، تو انہیں تکبیر انتقالیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں انتقال کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتا ہے آدمی، تو اسے کہتے ہیں تکبیر انتقالیہ۔ اور تکبیر انتقالیہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ انتقال شروع کریں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا شروع کریں تو تکبیر شروع کر دیں، اور جب اس رکن میں پہنچ جائیں تو تکبیر ختم کر دیں۔ یہ مسنون اور مستحب طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے تکبیر شروع کی کہنا، اور اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے تکبیر کہنا شروع کی، یا پورے سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے تکبیر کہنا شروع کی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور اگر امام ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر مقتدیوں کی نماز پر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی رکعت شمار ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی امام کی نماز شروع ہونے کے بعد نماز میں شامل ہو اور وہ امام کو رکوع میں پائے، اور رکوع میں دیکھ کر وہ خود بھی نماز میں شریک ہو جائے، اور پھر جب وہ اس کے ساتھ رکوع کرے گا تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر، اگر وہ امام کے ساتھ نہیں ٹھہرا رہا، اتنا موقع اسے نہیں ملا، تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر امام نے یہ غلطی کی کہ وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس نے تکبیر کہی، اور وہ پیچھے والا سمجھ رہا ہے یا اس کو امام نظر ہی نہیں آ رہا ہے یا وہ نابینا ہے، تو اس نے نماز شروع کی اور وہ رکوع میں گیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ امام رکوع میں، اور یہ امام رکوع سے کھڑا ہو چکا، تو اس کی رکعت درست نہیں ہوگی، تو اس کا ذمہ امام کے سر پر آئے گا، اس لیے کہ الامام ضامن، کہ امام ضمانت دار ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ خود بھی جب نماز پڑھیں تو طریقہ یہی ہے کہ کسی رکن سے دوسرے رکن میں جانا شروع کریں تو تکبیر کہنا شروع کریں، اور جب اس رکن میں پہنچ جائیں تو تکبیر ختم کر دیں، اور جب امام ہو تو اس کا بطور خاص خیال رکھیں۔